اب مجھے کوئی عربی لنگوسٹک کی جتنی مرضی کہانیاں کرائے، اس کا اینڈ رزلٹ تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے نا. اس طریقے سے اگر آپ رزلٹ نکالنے شروع کریں گے، آپ جو مرضی نکالتے رہیں، عربی لنگوسٹک کے اوپر آپ جائیں گے تو پھر بہت معاملات خراب ہو جائیں گے. اصطلاحاً معنی جو چل رہے ہوتے ہیں وہی لینے ہوتے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام اس کی خود تشریح فرما دیں پھر تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر دیں. مثال کے طور پر اردو میں ہم شوربہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے نا. اگر میں کہوں میں نے شوربے سے روٹی کھائی تو آپ سمجھ جائیں گے یا تو وہ چکن کا شوربہ ہوگا یا آلو مٹر کا شوربہ ہوگا، یہی سمجھیں گے نا. لیکن فارسی لنگوسٹک میں شوربے کا مطلب ہوتا ہے، لنگوسٹک میں اصطلاح میں یہی مطلب ہے فارسی میں بھی شوربے کا. شور کہتے ہیں نمک کو، با کہتے ہیں پانی کو، نمک والا پانی. تو آپ اگر میں کہوں میں شوربے سے روٹی کھائی تو آپ یہ کہیں گے کہ علی بھائی نے ایک کولی میں تھوڑا سا نمک لیا، اس میں پانی ڈال کے گھول کے کھائی، ایسے تو نہیں کہیں گے، کیونکہ اصطلاحاً اس کا مطلب کچھ اور ہے. یہی کھلواڑ غلام پرویز نے کیا ہے. اس نے قرآن کی اس کو لغت ہی لادہ لکھنی پڑ گئی، اسی لیے آپ کو پتا ہے اس نے اپنی لغت لادہ لکھی ہے. غلام پرویز کو منکرین حدیث کہنا، یہ اس کو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ زکام کا مریض ہے اور ساتھ اسے بلڈ کینسر بھی ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ زکام کا مریض ہے؟ آپ اس کی بڑی بیماری کا ذکر کریں گے جو جان لیوا ہے. غلام پرویز کی منکرین حدیث ہونا یہ چھوٹی بیماری ہے، وہ اصل میں منکر قرآن تھا. منکر حدیث بعد کی بات ہے، اس نے قرآن کی تعریف کی ہے، قرآن کے الفاظ اسی طریقے سے خود اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالا ہے، اور جہاں جہاں پھر وہ چوری کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جب سے میں نے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، تو میرا بچہ بھی اس آگ سے مراد فائر نہیں سمجھے گا جو لکڑی سے لگتی ہے، بلکہ اصطلاحاً مانا لے گا جلن. لیکن اگر آپ کہ نہیں جی وہ اردو کی ڈشی میں آگ کہتے ہیں جو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، تو یہ اصل میں وہ والی آگ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ لغت لکھنی پڑے گی. یہی غلام پرویز نے کیا ہے قرآن کے ساتھ، اور سب سے بہتر رد ان کا کیا ہے جاوید احمد غامدی صاحب نے. فکر پرویز کی خرابی، یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے 1989 کی ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے، آلموسٹ آج سے 30 سال پہلے اس زمانے میں. تو اس میں انہوں نے اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی. تو اس طرح کی یعنی کھلواڑ نہیں الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے. آل محمد سے مراد وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے خود ڈیفائن کر دیا. تو آپ اس میں اب جتنے لوگ منکرین نماز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو قرآن میں نماز قائم کرو، اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ اور ہی مطلب ہے. وہ اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح کے الفاظ کو لے کے نبی علیہ السلام ہمارے ٹیچر بنا کے اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ کوئی شخص اس میں کھلواڑ نہ کرنا شروع کر دے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی پریکٹیکل مثال آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کے جب بیانات آتے ہیں تو کیسے چمچے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. پہلا وہ بیان کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا بیان سیاق و سباق سے ہٹا کے بیان کیا ہے. کہانی کہنے کا مطلب کہا وہی کچھ ہوتا ہے، لیکن اب اتنی جرت نہیں ہے کہ الفاظ واپس لیں. کوئی زیادہ دلیر ہوتا ہے وہ پھر اس کی تعویل کرتا ہے جی وہ اصل میں جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہ یو ٹرن کی بات کی کہ وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا جو یو ٹرن نہ لے. اب یہ انتہائی عجیب و غریب بات تھی اردو لنگوسٹک میں، یعنی یہ فضول بات ہے. لیکن وہ عارف الوی صاحب ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ اس کی شرح بیان کر رہے ہیں. آگے سے شرح بیان ہی اس وقت کرنی پڑتی ہے جب کہانی غلط ہو جائے. نہیں وہ اصل یہی ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر وحدت الوجود میں کہ سر تسی وحدت الوجود، جب میری ملاقات ہوئی 2008 کے اندر، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب میرا وحدت الوجود وہ نہیں ہے جو صوفیوں والا ہے، وہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود کوئی اور ہے. اور میں نے کہا جی جب وحدت الوجود آپ بول رہے ہیں تو وہی مانا جائے گا جو اسٹیبلش ہے عرف عام میں. لہٰذا جو ٹرمز ایز اے ٹرمز استعمال ہو رہی ہوتی ہے نا